من گئے اس سلیمان بادشاہ عزت لب الحق نے کیے جس دن
فاطمہ کی بزرگی زیر شرف بابا ملا فقط رسول اللہ مرتبہ شوہر ملا امیر عرب اور شہر جب اللہ نے حسین و حسن سے لیے طرف دونوں امام خلق کے عاجب تباہ ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے آئیے بڑی پروگرام کے ساتھ شہرت رفتہ ذاکی خطیب علی جنابانہ حضرت حسین صاحب اللہ بڑا مفہوم پڑھوگے بابا بلند نعرہ صلوات سے
کا الٹا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، چونکہ اس نے کہا تھا کہ ان کی نسل منقطع ہو جائے گی، یہ مقبول نسل ہو گئے، یہ اولاد جتنے فرزند تھے سب خاتمہ ہو چکا ہے، سب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا، نہ ان کا دین رہے گا نہ یہ رہیں گے، لہٰذا آخر میں پروردگار عالم نے گویا تسلی دی ہے اپنے پیغمبر کو، جوئی کی ہے اپنے پیغمبر کی، اور قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ پیغمبر آپ گھبرائے نہیں، باقی رکھنے والے تو ہم ہیں، فنا کرنے والے اور نیست و نابود کرنے والے ہم ہیں۔ یہ وہ آپ سے بزبانی کر رہا ہے کہ آپ مقبول نسل ہو گئے، تو آپ کو مقبول نسل نہیں ہوں گے، ہم کسی کی نسل کو منقطع کر دیں گے، یہی گمراہ ہوگا، نہ اس کا نام باقی رہے گا نہ نشان باقی رہے گا۔ صلوات علیہ تمام مفسرین امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں کوثر سے مراد یعنی کوثر مبارکہ کا صیغہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ کثرت عطا کی، کثرت تو کاہے میں کثرت، تمام مفسرین امامیہ کا اتفاق ہے کہ اس کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ پیغمبر کی نسل کی بقا کی آپ ضمانت دار ہوں گے، پیغمبر کا نام بھی آپ کی وجہ سے باقی رہا اور پیغمبر کا پیغام بھی آپ ہی کی وجہ سے باقی رہا ہے، لہٰذا جو مصداق کلی ہے وہ صدیقہ طاہرہ کی ذات گرامی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صرف نسواں میں ایک کامل و اکمل و مکمل خاتون کی حیثیت سے تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے، ایسی کامل ترین کوئی بھی عورت تاریخ نسواں میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ چنانچہ ابن عباس سے روایت ہے، ہماری میں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے نقل بھی کیا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا، پیغمبر نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اول سے آخر تک جتنی بھی خواتین ہیں ان تمام خواتین میں سب سے افضل میری بیٹی ہے، سب سے بہتر میری بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کوئی خاتون نہیں، افضل ترین اگر کوئی خاتون ہے تو صرف صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا۔ اسی میں پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، فاطمہ میرے دل کا سرور ہے، اور پھر جناب فاطمہ کی عظمت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے اجاگر کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا
ہم مراد حوض کوثر کہتے ہیں. کوثر سے مراد ہے حوض. اب حوض میں کثرت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس کی وجہ انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے کہ جنت میں جتنی بھی نہریں ہیں وہ سب چونکہ اسی حوض سے نکلی ہوئی ہیں، لہذا اس حوض کو کوثر کہا گیا. اس حوض سے مراد ہے کوثر، حوض کوثر. ایک قول تو ان کا یہ ہے. پھر دوسرا قول انہوں نے نقل فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوثر سے مراد ہے نہر، نہر کوثر. اب نہر کوثر میں کثرت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ کوثر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ ایک چیز عطا کی ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے. اس نہر میں کثرت کہاں سے پیدا ہوگی؟ انہوں نے جو وجہ بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ نہر کوثر سے کوثر مراد اس لیے کوثر سے نہر کوثر اس لیے مراد ہے کہ قیامت کے دن از اول تا آخر جتنے بھی افراد ہوں گے سب اسی نہر پر جمع ہو جائیں گے. لہذا اس کثرت کی بنا پر نہر کوثر کو گویا کوثر کی کہا گیا. پیغمبر سے کہا گیا ہم نے کوثر عطا کیا، نہیں نہر کوثر. یہ دوسرا قول. تیسرے قول میں فرماتے ہیں کہ نہیں، کوثر سے مراد یہ بھی کہا گیا کوثر سے مراد ہے علماء. تو علماء میں کثرت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ان پر کوثر کا اطلاق. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ وفات پیغمبر اکرم کے بعد سے لے کر آج تک نہ جانے اس امت میں کیسے کیسے علماء گزرے اور کتنی علماء کی کثرت ہے. لیکن اب وہی ہے کہ اللہ جسے بلندی عطا کر دے اسے کوئی پس نہیں کر سکتا، جسے وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو وہ باقی رکھے اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا. علماء امت کے علماء کا تذکرہ انہوں نے کیا، مگر جب علماء امت کی بات آئی ہے تو ناموں میں اگر ان کو سر فہرست کوئی نام دکھائی دیا ہے تو امام محمد باقر کا نام ہے یا امام جعفر صادق کا نام ہے. پھر انہوں نے جو چوتھا قول نقل کیا ہے اس میں کئی اقوال نقل کیے، میں نے بخار کیے ہیں. اس میں یہ بھی قول نقل کیا ہے کہ کوثر سے مراد ہے اولاد، کوثر سے مراد ہے اولاد. یہ جو کہا گیا پیغمبر سے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی نسل میں کثرت عطا کی. یعنی آپ کی اولاد مٹنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، نابود ہونے والی نہیں ہے، بلکہ بقا کی ضمانت ہم لینے والے ہیں. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی آپ کی نسل دنیا میں باقی رہے گی، باقی رہے گی. اب کوثر سے مراد اولاد ہے، جس کی وجہ انہوں نے بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سورہ ان لوگوں کی رد میں نازل ہوا ہے جنہوں نے پیغمبر پر طنز کیا تھا اور یہ کہا تھا ان کے فرزند کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، انتقال کے بعد، کہ اب نہ ان کی نسل باقی رہنے والی ہے، نہ ان کا نام باقی رہنے والا ہے، نہ ان کا پیغام باقی رہنے والا ہے. یہ مقبول نسل ہو چکے ہیں، لہذا کوئی بیٹا ان کا موجود نہیں ہے تو ان کا دین بھی باقی نہیں رہے گا اور نہ ان کا نام باقی رہے گا. لیکن پھر انہوں نے جو وجہ بیان کی ہے کہ اولاد کس طرح سے پیغمبر کی باقی رہی، وہ لکھتے ہیں کہ نسل پیغمبر آج دنیا کا، یعنی مفہوم یہی ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ کی اولاد موجود نہ ہو. ہر قریے میں اللہ کے رسول کی اولاد موجود ہے، ہر گاؤں میں موجود ہے، ہر شہر میں موجود ہے. یعنی نسل
نسل پیغمبر باقی ہے اولاد فاطمہ زہرا کے ذریعے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اولاد فاطمہ موجود نہ ہو، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ نسل پیغمبر تو باقی ہے فاطمہ زہرا کی اولاد کے ذریعے، یعنی پیغمبر اکرم کا نام بھی باقی ہے اور ان کے ذریعے پیغام بھی باقی ہے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ آج چونکہ یہ شخص بنی امیہ کا تھا، عاص بن وائل، جس نے کہا تھا جب یہ مقتول نسل ہو گئے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کا نام باقی رہنے والا نہیں ہے، پیغام باقی رہنے والا نہیں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں آپ چھان ماریے، لفظ لے رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ چھان ماریے، بنی امیہ کے کسی ایک آدمی کو آپ اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ بنی امیہ کا فرد ہے. اسے پروردگار عالم نے اس نسلی کو نیست و نابود کر دیا تو پیغمبر کی طرف نیست و نابود کرنے کی بات کر رہا تھا. صلوات بھیجیں محمد والے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر بھروسہ
ہوا لیکن جناب حاجرہ خود رشتے میں کوئی بھی ہے نہیں وہ کھانا اور پانی جتنا جناب ابراہیم دے گئے تو ختم ہو گیا لیکن اسی درمیان میں جو کام کے جو صحیح کی ہے اور اس صحیح میں بھی گویا تمام لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے پیغام گویا اللہ نے رکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری طرف سے کچھ ملے تو ہم تو اسی وقت دیں گے جب تم صحیح کرو کوشش کرو بغیر کوشش کے ہم کسی کو دینے والے نہیں ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرے اگر انسان دنیا چاہتا ہے تو دنیا بغیر کوشش کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے اگر آخرت چاہتا ہے تو آخرت بھی بغیر کوشش کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے صلوات ہے محمد والا کیا تھا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے قریب خدا کی اللہ دعا قبول کر لیتا مگر انہوں نے پیغام دیا ہے کہ کتنی ہی مشکل حالات ہوں تمہیں کوشش تو کرنا چاہیے صحیح کرنا چاہیے اس کوشش میں کامیابی عطا کرنا کوشش کرنا تمہارا کام ہے کوشش میں کامیابی عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو تو اللہ تو خود اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہی ہے لیکن جب تم اپنی ذمہ داری پوری کرو گے جتنی تمہارے اندر سکت ہے جتنی صلاحیت ہے جتنی استعداد ہے جتنی قوت ہے جتنی طاقت ہے جو اسباب تمہارے پاس ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ جب تمہاری کوشش ہوگی تب اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی تب اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی جتنی تمہاری کوشش ہے اور آپ یاد رکھیں یہ پروردگار کی گویا سنت رہی ہے طریقہ یہی رہا کہ جب انسان اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے اور جہاں سے اس کی ذمہ داریاں کہ اس کی قوت و طاقت جواب دیتی ہے وہیں سے پروردگار اپنا کام شروع کر دیتا ہے وہیں سے پروردگار کی نصرت اور مدد شامل حال ہو جاتی ہے انسان پہلے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو پروردگار یقیناً ایسی وقتی مدد بھی کرتا ہے جناب حاجرہ صحیح کرتی ہے لیکن اس صحیح کے درمیان ایک سوال تو ذہن میں ہے کہ آخر کوئی غیر معمولی کام جناب حاجرہ نے کیا اپنے بچے کی بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ نہیں دیکھ سکی کوئی بھی ماں ہوگی تو یہی کرتی فطرت ہے انسان تنہا بھی ہے تب بھی چیختا ہے چلاتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے تو جناب حاجرہ نے کوئی غیر معمولی کام تو نہیں کیا لیکن کیا وجہ ہے کہ اس صحیح کو پروردگار عالم نے حج کا جز بنا دیا ممکن نہیں ہے کوئی شخص جائے حج کرے اور بغیر صحیح کے واپس آ جائے اگر صحیح نہیں کی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حج باطل ہے صحیح جز حج ہے لیکن صحیح میں ہے کیا ایک ماں اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر جاتی ہے کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر میں نے کہا اس میں کون سی ایسی غیر معمولی بات جناب حاجرہ نے کی ہے کوئی بھی ماں ہوتی وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے صحیح کرتی کوشش کرتی لیکن یہ ہم ظاہری اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں فقط اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے صحیح کر رہی ہے لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو شاید میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ پروردگار عالم کی نظر میں جناب حاجرہ کی یہ صحیح تھی کیوں بھائی کہ اسے جزء حج بنا دیا گیا اس لیے کہ حاجرہ جس بچے کے لیے صحیح کر رہی ہے اس کی جان بچانے کے لیے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے وہ ہے حضرت اسماعیل اور یہی وہ حضرت اسماعیل ہیں جن کی نسل میں آگے چل کر عبد مناف آنے والے ہیں اسی نسل میں آگے چل کر عبد المطلب آنے والے ہیں صلب عبد المطلب سے حضرت عبداللہ آنے والے ہیں صلب عبد المطلب سے حضرت ابو طالب آنے والے ہیں صلب عبداللہ سے پیغمبر اکرم آنے والے ہیں صلب حضرت ابو طالب سے امیر المومنین آنے والے ہیں صلب امیر المومنین سے امام حسن اور امام حسین آنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حاجرہ نے فقط اپنے بیٹے اسماعیل کی جان بچانے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ اس صحیح کے ذریعے اسماعیل کو بچا کے قیامت تک کے لیے پوری نبوت و رسالت و امامت کے سلسلے کو بچایا ہے تب اللہ نے یہ رضا عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ محمد
اور بھروسہ. زندگی عطا کرنے والا تو وہی ہے, موت دینے والا بھی وہی ہے, اور زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے. اگر وہ زندگی عطا کر دے گا تو اس کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا, اور اگر واقعاً وہ موت دینا چاہتا تو روک بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ پروردگار عالم زندگی کا بھی خلق کرنے والا ہے اور موت کو بھی خلق کرنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ, وہی وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی. لیکن یہ بھی حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے اور ان کی بہن کا کردار بھی آتا ہے ہمارے سامنے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خود فرعون کے گھر محل میں جناب آسیہ کا کردار, آسیہ کا کردار. ہم جیسے بے معرفت لوگ کبھی کبھی ایسے رشتوں کے بارے میں بہت سوچتے ہیں, وہ چاہے ماضی کے رشتے ہوں یا خود پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین کے رشتے ہوں. بعض ایسے رشتے ہیں کہ ہم جیسوں کی سمجھ میں نہیں آتے کہ جب جانتے تو کیوں کام کیا, جانتے کہ شادی کیوں کی, جب ایسی کیوں کیا. لیکن یہ چیزیں اتمام حجت, اگر یہ سب نہ ہوتا تو حجتیں تمام کیسے ہوتی کہ دیکھو اگر خدا نہ خاصا تمہاری زندگی میں ایسی آ جائے تو نباہ کس طرح کیا جاتا ہے, نباہ بھی اس طرح کیا جاتا ہے, اور پھر ان کا کردار کیسے سامنے آتا ہے. لہذا کردار کی وجہ تو یہ ہے. اور پھر روز قیامت ظاہر ہے کہ جو اس دنیا میں سر بٹھائے ہوئے, پانکھوں کو چڑھائے ہوئے اور وہاں سے درجات بلندی حاصل نہیں ہو رہی, خودی نہ رحمتیں ہیں جب برکتیں کی شکوہ نہ کرتے کہ آخر یہ جو درجات بلندیاں ان خواتین کو حاصل ہوئی ہیں ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے, اور ان کو کیوں نہیں درجہ ملا, ان کو مرتبہ کیوں نہیں ملا, یہ رحمتوں میں کیوں نہیں, وہ برکتوں میں کیوں نہیں. زیادہ پروردگار اسی دنیا میں حجت تمام کر دیتا ہے تاکہ وہاں کسی کو شکوہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. صلوات بھیج محمد مثبت کردار بھی سامنے آ جائے اور منفی کردار بھی سامنے آ جائے. ایک مثبت کردار بھی سامنے آ جائے, منفی کردار بھی سامنے آ جائے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے اولاد ہیں, آپ جانتے ہیں جتنے بھی رشتے اس قسم کے آپ کو ملیں گے, چاہے یعنی پیغمبر سے پہلے والے مطلب یہی جناب آسیہ فرعون کی زوجہ, اور فرعون وہ کہ جو نبوت و رسالت دعویٰ کرنے والا نہیں بلکہ ڈائریکٹ خدائی کا دعویٰ کرنے والا, انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا. سوال ہے کہ چھوڑ کر چلی جاتی, مگر چھوڑ کر چلی جاتی تو موسیٰ کی پرورش کیسے ہوتی. یہ ضروری تھا کہ قصر فرعون میں آسیہ کی جیسی خاتون موجود رہے تاکہ اس کلیم اللہ کی پرورش ہو سکے. اور پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ جسے ہم باقی رکھنا چاہیں تو ختم کون کر سکتا ہے. جس کی ولادت نہ ہونے پائے اس کے نتیجے میں 70,000 بنی اسرائیل کے بچے مار دیے گئے ہوں کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے. لیکن کمال ہے قدرت کا کہ وہ ان کی ولادت بھی ہوئی اور کہیں پرورش نہیں کرائی پروردگار نے, اسی قصر فرعون میں فرعون کے سامنے اس کے محل میں اس کی گود میں پرورش کرائی. اگر تو واقعا اپنے کو رب اعلیٰ کہتا ہے کہ زندگی کی سامنے ہے, تو سامنے ہو کے بھی نہیں پہچان پا رہا ہے کہ بچہ کون ہے, تیری حکومت کو
ان کا منصوبہ ایک طرف اور اللہ کا منصوبہ ایک طرف، اور جو منصوبہ الہی ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کا منصوبہ کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے۔ کیا ان کے ذہنوں میں تھا، کیا تھا، کیوں رشتہ چاہتے تھے پیغمبر سے، مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ باہر تو سارے حالات ہمیں معلوم ہو رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، یہ گھر کے اندر کی خبر کیسے ہمیں معلوم؟ لہذا جب تک گھر کے اندر ہمارا کوئی آدمی موجود نہ ہو اس وقت ان کے گھر کے اندر کے حالات ہمیں معلوم نہیں سکتے۔ یہ فہم میرے بات آتی ہے، شاید وہی وجہ کی، ورنہ پھر آخر پیغمبر کا رشتہ کیا مطلب ہے؟ لیکن میں نے کہا کہ وہ کچھ بھی ہو، کسی بنیاد پر رشتے کیے گئے ہوں، لیکن اللہ کبھی ایسے رشتے کو سمجھدار نہیں ہونے دیتا۔ نہ جناب آسیہ کیا کوئی اولاد آپ کو ملے گی، کہیں بھی ایسے رشتے ائمہ کیا دیکھیں آپ، کوئی نہیں، رشتہ تو ہو جاتا ہے مگر سمجھدار نہیں ہو پاتا۔ اور سمجھدار کیسے ہو؟ اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو تدبیر کرنے والا ہے؟ لوگ اپنی تدبیر کرتے ہیں، تدبیروں کی کاٹ کرنے والا اللہ سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم محمد اللہ نے مجھے رسول نبی نہ بنایا ہوتا، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا نہ کی
पुरक्षा तारीफ है सिर्फ रिस्मा की तारीफ की, मर्दों की तारीफ के गोया मुकाबिल चलती है, गोया मसावी है और बराबर से। जब उधर साहिबान फजीलत है तो इधर भी साहिबान फजीलत ख़वातीन मौजूद हैं, साहिबान फजीलत औरतें मौजूद हैं। जनाब मरियम के बाद फिर जब तारीफ रिस्मा आगे बढ़ती है तो एक और खातून हमारे सामने आती है और वो है पैगंबर अकरम की मादर गिरामी जनाब आमिना। जनाब आमिना, ये जनाब आमिना को जो फजीलत अल्लाह ने अता की है, जाहिर है कि फजीलत का कोई जवाब नहीं कि आमिना की गोद में वो आया है कि जिसका तारुफ परवरदिगार आलम ने उस तरह कराया जैसे अपने को पहचानवाया। किसी नबी को उस तरह नहीं पहचानवाया जिस तरह पैगंबर अकरम को पहचानवाया। ये जनाब आमिना की फजीलत है कि आमिना की गोद में वो आया है जो शख्सियत कि जिसकी पहचान और जिसका तारुफ परवरदिगार आलम ने उसी अंदाज पर कराया जिस तरह अपना तारुफ कराया। अपने को रब्बुल आलमीन की हैसियत से पहचानवाया और पैगंबर अकरम को रहमतुल लिल आलमीन की हैसियत से पहचानवाया। इसका मतलब ये है कि जहां जहां तक उसकी रुबूबियत है वहां वहां तक इनकी नबूवत भी है, रिसालत भी है, हिदायत भी है, इमामत भी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर उन्होंने तदबीर की तो अल्लाह ने भी एक तदबीर की और अल्लाह से बढ़कर तदबीर
سے ہونے لگی اور ماشاءاللہ صاحبان تشریف فرما جانتے ہیں یہ شاخسانہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر بحث جو شروع ہوئی ہے یہ صرف حسد کی بنیاد پر شروع کی گئی اور یہ شاخسانہ بنی عباس کے زمانے کا ہے. بنی عباس کے دور میں ہی یہ پہلی بار حضرت ابو طالب کا ایمان جو ہے منزل بحث میں آیا اور اس سے پہلے کوئی جناب ابو طالب کے صرف بحث نہیں تھی. لیکن میں نے کہا کہ اللہ کی طرف موقع دیتا ہے کہ جتنی بھی تمہارے دل میں جو تمنائیں کروٹیں لے رہی سب تمنا ساری کروٹیں اور سارے اپنے حوصلے نکال لو لیکن عزت دینے والے تو ہم ہیں باقی رکھنے والے تو ہم ہیں. تم اگر اس کوشش میں ہو کہ ابو طالب کا ایمان یہ بحث میں آ جائے اور ابو طالب کو کافر قرار دے دیا تو ٹھیک ہے تم گڑھی ہوئی روایتیں لے آؤ مگر جو بھی ذرا بھی سمجھدار ہے ذرا بھی عقلمند ہے ذرا بھی عقل سے کام لینے والا ہے وہ جب بھی دیکھے گا تو خود سمجھ جائے گا یہ انتہائی کھلا ہوا فریب ہے ایک کھلا ہوا دھوکہ ہے یہ بغض کی بنا پر ہے یہ حسد کی بنا پر ہے. ورنہ کیا بات ہے کہ حضرت ابو طالب کو کافر قرار کر دیا جائے اور متفق علیہ طور پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو مومنہ نہ کہتا ہو. یہ حقیقت کی غریب بات ہے کہ ہر ایک کی نظر میں جناب فاطمہ بنت اسد تو مومنہ ہیں اور حضرت ابو طالب کافر ہیں. لیکن کیا یہ پیغمبر کا رسالتی اور نبوتی فریضہ نہیں تھا کہ وہ حضرت ابو طالب سے کہتے کہ چچا اب آپ کا چچی سے کوئی رشتہ نہیں رہ گیا اس لیے کہ وہ مومنہ ہے اور آپ کافر ہیں. لیکن پیغمبر اکرم نے پوری حیات گزار دی نہ تو حضرت ابو طالب سے کچھ کہا نہ جناب فاطمہ بنت اسد سے کچھ کہا. یہ پیغمبر اکرم کی خاموشی ہی بتاتی ہے کہ پیغمبر کی نظر میں حضرت ابو طالب بھی اسی طرح مومن کامل تھے جس طرح جناب فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی. صلوات بھیجو محمد اس لیے کہ مسئلہ شریعت کا کہ اگر زوجہ اور شوہر کے درمیان کوئی ایک مرتد ہو جائے یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان رشتہ ہو گیا دونوں باہر کافر تھے دونوں مسلمان ہو گئے لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ایمان نہیں رکھتا ہے دوسرا مومن ہے ایک کافر ہے تو رشتہ ایمان اور ایمان کے بیچ ہوتا ہے. کبھی رشتہ ایمان اور کفر کے بیچ نہیں ہوتا. رشتہ ایمان اور ایمان کے درمیان ہوتا ہے رشتہ ایمان اور کفر کے درمیان نہیں ہوتا. لہذا پیغمبر اکرم نے اور اس کے بعد آپ سنتے رہتے ہیں کہ بالکل وقت آخر یعنی جو کہا جاتا ہے پیغمبر ہمارے جیسے تھے ان سب واقعات کو ایسے لوگوں کے ذہنوں میں پیغمبر اپنے سے گویا بدتر کہ گویا ابن الوقتی ہے مان اللہ کہ ابھی تک ان کی سہارا دے رہے ہیں مدد کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا مشن آگے بڑھ رہا ہے جن کی وجہ سے ہماری مدد ہو رہی ہے دشمنوں سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے. لہذا اپنا کام چلا لو اور آخر میں جب یہ بالکل رخصت ہونے کے قریب آئیں گے تو ہم بھی اپنا یہی رسمی فریضہ پورا کر لیں گے کہ چاہے آپ کو کلمہ پڑھ لیجیے. لیکن شاید میں نے کبھی عرض بھی کیا ہے کہ آخر وہ کون سے بڑے کام والے راوی صاحب تھے جو وہاں پر قریب موجود تھے اور سن رہے تھے کہ پیغمبر اپنے چچا کے کام میں کیا کہہ رہے ہیں. کون سے صاحب موجود تھے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے. اس لیے کہ حضرت ابو طالب مطلب وہ فٹپاتھ تھے نہیں اس زمانے کے بعد میں گزرے ہی تو ہوں گے. تو راوی صاحب کون ہے کہ جو پیغمبر کے کان سے کان لگائے کہ دیکھیے اپنے کان چچا کے کان میں کیا کہنے والے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں اور ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے پاس حافظہ نہیں ہوتا. وہ جھوٹ بول تو دیتا ہے اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اگر یہ جھوٹ بولنے والا ہے پہلا جھوٹ اسی سے کٹ جائے گا. یہ حقیقت ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے پاس حافظہ نہیں ہوتا. غلط کہ جناب فاطمہ بنت اسد کر کے لگا ایک صاحب ایثار بی بی کر کے لگا ایک صاحب فضیلت بی بی کر کے لگا. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر ایک طرف جناب آمنہ کو فضیلت حاصل ہوئی کہ پیغمبر اکرم کی ماں خاتم النبیین کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا تو یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو شرف حاصل ہوا کہ امیر المومنین کی مادر گرامی بننے کا شرف حاصل ہوا. اور پیغمبر اکرم کے بعد اگر اس پوری کائنات میں کوئی ذات سب سے اعلیٰ سب سے اشرف سب سے برتر سب سے بہتر ہے وہ فقط اور فقط مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب
کتاب ہے اس کی روایت کے مطابق 1000 اونٹ اس زمانے میں جناب خدیجہ کے پاس ایسے تھے جو آپ کا تجارتی مال مکے سے شام لے جاتے تھے. ایسی صاحب دولت خاتون دنیاوی لحاظ دیکھا جائے تو اس دور کے لحاظ سے آرام و آسائش کے سارے اسباب جناب خدیجہ کے پاس موجود تھے. لیکن اگر اپنی زندگی کے لیے کسی کو منتخب کیا تو ایک ایسے شخص کو جس کے پاس ظاہری طور پر نہ دولت نہ حکومت نہ اقتدار، جو اپنے چچا جو بصورت یتیم پیدا ہوا اس کی پرورش کے چچا کے گھر میں ہوئی، ظاہری طور پر ایک ایسے شخص کو منتخب کیا. اور پھر ظاہر ہے کہ پیغمبر کے یہاں سے رشتہ جناب خدیجہ کے یہاں نہیں گیا بلکہ جناب خدیجہ کے یہاں سے رشتہ پیغمبر کے یہاں آیا. میں سمجھتا ہوں یہ پہلا حسن سلوک ہے جناب خدیجہ کا جو پیغمبر کے ساتھ ہوا. یہ پہلا حسن سلوک ہے، اس لیے کہ اگر جناب خدیجہ کے یہاں پیغمبر کی طرف سے رشتہ گیا ہوتا تو کوئی بھی لکھا ہوا مورخ یہ لکھ سکتا تھا کہ دولت خدیجہ کی لعنت میں محمد نے شادی کا پیغام دیا ہے. کہ جب شادی کا پیغام ادھر سے نہیں ادھر سے ہے تو کردار خدیجہ آواز دے رہا ہے کہ محمد کو میری ضرورت ہے، کہ محمد کو میری دولت کی ضرورت ہے. پاکیزگی اور طہارت کے لیے مجھے محمد کی ضرورت ہے اور میری دولت کو محمد کے الہی مشن کی ضرورت ہے. صلوات ہے محمد وعلی محمد.
روایت ہے اور متفق علیہ ہے کہ پیغمبر اکرم ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم تقریباً یعنی 6 مہینے تک لگاتار دروازے فاطمہ پر آ کر سلام کیا کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، تم پر ہمارا سلام. پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. مسلسل اپنی بیٹی کے دروازے پر آ کر سلام. ابھی یہ بھی ایک روایت متفق علیہ کہ جب بھی بدر میں پیغمبر میں شہزادی تشریف لاتی تھی تو پیغمبر سرابہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور فقط پیغمبر کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ ہے کہ آگے بڑھتے تھے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، ہاتھوں کو پکڑتے تھے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پر لاتے تھے اور اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں پیغمبر خود بیٹھے ہوتے تھے. یہ جناب فاطمہ زہرا ظاہر ہے کہ جب پیغمبر کا یہ عمل ہمارے سامنے موجود ہے تو پیغمبر کا جو بھی عمل ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اسوہ پیغمبر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یا تو پیغمبر کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہوگا یا عمل کرنا مستحب و سنت ہوگا. پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں، اگر تو جب اس عمل پیغمبر پر یہ عمل پیغمبر جو بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے مستحب ہے یا واجب ہے؟ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی ہے تو امت کی کسی بھی فرد پر اپنی بیٹی کی تعظیم نہ واجب ہے نہ مستحب ہے نہ سنت ہے. تو اس عمل پیغمبر پر عمل کیسے ہو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اگر بیٹی کی حیثیت سے تعظیم کر رہے ہوتے تو امت کی ہر فرد پر اپنی بیٹی کی تعظیم یا واجب ہوتی یا مستحب ہوتی. لیکن جب اس حیثیت سے عمل نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیٹی کی تعظیم کسی بھی بات پر نہ واجب ہے نہ سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اس منصب کی وجہ سے تعظیم کر رہے تھے جو منصب اللہ نے فاطمہ زہرا کو عطا کیا تھا. اب اگر اس عمل پیغمبر پر امت کے افراد عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹی کی تعظیم تو واجب نہیں ہے لیکن امت کی ہر فرد پر تعظیم فاطمہ الزہرا واجب ہے. صلوات محمد وعلی تعظیم فاطمہ الزہرا واجب. لیکن واقعاً برا ہو حسد کا کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتی. کیا جن لوگوں نے جناب فاطمہ زہرا کو ستایا، جنہوں نے دروازہ جلایا، جنہوں نے جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرایا، اس کی وجہ سے شہزادی اس دنیا سے یہ نوحہ پڑھ کے رخصت ہو گئی. یہ صحبت علیہ مسائل اللہ ونہا، صحبت پڑھ لیا مصر ملیا لیا. بابا آپ کے بعد تو ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں دلوں پر پڑتی تو اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتی. کون سی مصیبت تھی؟ اور ظاہر ہے کہ وفات پیغمبر اکرم کے بعد جو انقلاب آیا ہے مدینے میں، جو تبدیلی آئی ہے، حالات جو پلٹا آیا ہے، اس میں امیر المومنین کی اگر کوئی غمگسار، تنہائی میں کوئی مونس، کوئی آور، کوئی مددگار اگر تھی تو ایک ہی ذات کی صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا. اس لیے کہ زمانہ اس طریقے سے علی سے زمانے نے منہ موڑا تھا کہ سلام کرنا تو کجا. مشہور تو یہی کہ مولا سلام کرتے تھے جواب سلام بھی نہیں دیا جاتا. اس کا شکوہ بھی کیا مولا نے کہ بنت رسول اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ مدینے کے لوگوں میں سلام کرتا ہوں انہیں کوئی جواب سلام نہیں کرتا، جواب دینے کے قابل نہیں سمجھتا ہے. ایسا انقلاب، ایک ایسی تبدیلی. لیکن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، جو فاطمہ کے دروازے کو جلانے کے لیے آئے، جو جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرانے کے لیے آئے، جنہوں نے فاطمہ کے پہلو کو شکستہ کیا، وہ لوگ جناب محسن کی شہادت کا سبب
امتحان وہ تھا جب میں دیکھ رہا تھا کہ علی مسجد کا مجمع کہاں چلا گیا. پیغمبر کی لاش گویا رکھی ہوئی ہے, جنازہ ہے, کہ مسجد کا مجمع گیا کہاں. پہلا امتحان. پھر ہمارے دوسرا امتحان میرا اس وقت ہوا جب وفات پیغمبر کے ٹھیک تیسرے دن زہرا کے گھر میں آ گئی. فرماتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. ظاہر ہے کہ علی کے بازوؤں میں کسبل نہیں چلا نہیں گیا. بازوؤں میں کسبل باقی تھا, وہ طاقت باقی تھی, وہ ہمت تھی, وہ شجاعت تھی, وہ استقامت تھی. کسی چیز کی کمی نہیں تھی. تلوار زنگالود نہیں ہو چکی تھی علی کی, شجاعت وہی تھی. لیکن فرماتے ہیں کہ اس میں کہ میں اگر تلوار اٹھاتا ہوں تو حسن و حسین کا تو ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ پھر وہی سارا سب کچھ جو بھی ہوتا ان کے سر ہو جاتا. ارے وہ تو ہم اس کا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. اگر علی نہ آتے علی نہ آتے تو علی کی وجہ سے ہو گیا. امیر المومنین نے گویا اپنے کو سامنے کر دیا تاکہ دین پر آنچ نہ آنے پائے, دین بچ جائے, دین پر آنچ نہ آنے پائے. اور امیر المومنین نے دین کو بچایا کہ ہماری وجہ سے جنگ نہ ہونے پائے, لڑائی نہ ہونے پائے, قتل و خون کا بازار کرنا نہ ہونے پائے. اور امیر المومنین کو بچانے کے لیے صدیق کائنات کو سامنے آ گئے. اس سارے مظالم کے لوگ اپنی طرف کر لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جب آواز دینے والے نے آواز دی ہے کہ علی کو نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے, تو جناب فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ یہی تو فرمایا تھا کہ جو گھر میں آگ لگا دو گے جس میں تمہارے رسول کی اولاد. جناب فاطمہ کا کہنا چاہیے کیا تم بھول گئے؟ ارے میں فاطمہ ہوں, میں دختر پیغمبر ہوں, میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں, تم کس کا گھر جلانے کے لیے آئے ہو؟ لیکن ظاہر ہے کہ دختر پیغمبر کا وہ کیا احترام کرے جس کی نظر میں احترام پیغمبر نہ ہو. دختر پیغمبر کا احترام تو وہی کرے گا جو پیغمبر کو محترم سمجھتا ہو, جو پیغمبر کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یہ گریان بن رہے ہیں, اس شخص کے کیا توقع ہو سکتی ہے جو فاطمہ کا احترام کرے گا. جو پیغمبر کا احترام کرنا نہ جانتا ہو کیا فاطمہ کا احترام کرے گا؟ تو یہی تو فرمایا جاتا ہے گھر میں آگ لگا دو گے جس میں تمہارے رسول کی اولاد ہے. کہنے والے کا ہاں گھر میں آگ لگا دیں گے. اور جب آگ لگا دی گئی, جلتا ہوا دروازہ پہلو پر گرا ہے تو شہزادی طرف نہیں آبادی فضا, ارے میری مدد کرو, میرا بچہ شہید ہو گیا, میرا بچہ شہید ہو گیا. اور اس کے بعد اس وقت زنانہ دشمن گھر میں داخل ہوئے. امیر المومنین کے گلے میں اسماعیل کا پھندا ڈالا گیا اور جب ان کو کھینچ کر لے جانے لگے تو جناب فاطمہ زہرا اس وقت بھی اپنے درد کو بھول گئی اور جناب امیر المومنین کے قبا کا دامن ہاتھ میں پکڑ لیا. میں علی کو جانے نہیں دوں گی, میں ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی, اور اگر تم نے ابو الحسن کو نہیں چھوڑا تو میں اپنے بابا کا پیراہن اپنے سر پہ رکھ کے تمہارے لیے بد دعا کروں گی. لیکن مولا نے منع کیا, بنت رسول یہ بد دعا کا وقت نہیں ہے, بد دعا کا وقت نہیں ہے. یہی وہ مصیبتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے شہزادی 18 سال کی عمر میں عصا لے کر چلنے لگی. 18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, 18 سال کی عمر میں عصا لے کر چلنے لگی تھی, عصا لے کر. اور بس کیونکہ ظاہر ہے کہ صدیق کائنات کی شہادت کے حوالے سے یہ مجالس منعقد کی گئی ہیں, لہذا جب آپ کا وقت آخر ہوا تو کچھ وصیتیں مولا کائنات سے کی. اور ان وصیتوں میں بھی وصیتیں ایسی وصیتیں ہیں جس میں ہمارے لیے پیغامات موجود ہیں. جس میں پہلی وصیت تو تھی ابو الحسن, میں منع تو نہیں کرتی کہ آپ میرے بعد کوئی دوسرا نہ کیجیے گا, پر اتنی وصیت ہے کہ میرے بچوں کو زحمت نہ ہو. اور نام بھی لیا کہ یہ ہمارے
तमाम तरीन पहलू है कि मदीने के हालात ऐसे हो गए कि अली को कोई देगा और शहजादी को वसीयत करना पड़ी कि आप ही मुझे अपने हाथों में फूल दीजिएगा, मुझे कफन पहनाइएगा, मुझे अपने हाथों दफन कीजिएगा और मेरे जनाजे में मेरे दुश्मनों को आने न दीजिएगा। फिर फरमाती है अबुल हसन, क्या बेकसी है शहजादी की, फरमाती है अबुल हसन दफन करके मुझे भूल न जाइएगा, मुझे भूल न जाइएगा, बल्कि आप मेरी कब्र पर आइएगा और आप यूं बैठिएगा कि आपका चेहरा मेरी तरफ हो, आपकी पुश्तिबले की तरफ हो। ए अबुल हसन, आप मेरी कब्र पर बैठकर तिलावत कुरान कीजिएगा ताकि मुझे वहशत कब्र का एहसास न हो। अल्लाह अकबर। खुद हक की शफाअत रखने वाली बीवी, शफीउल मुज़निबीन की बेटी, जिसके बच्चे जवानान जन्नत के सरदार और जिसका शौहर साकी हौज़े कौसर, वो भी कह रही है, वो सबक दे रही है, पैगाम दे रही है कि देखो दुनिया में रुखसत होने के बाद जो कब्र की मंजिलें हैं उन्हें आसान न समझना। फरमाती है आप बैठिएगा और मुझे मेरी कब्र पर बैठकर तिलावत कुरान कीजिएगा ताकि मुझे वहशत कब्र का एहसास न हो। और उसके बाद जब वक्त आखिर आया है, अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथों से गुस्ल किया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार हुआ। ए उम्मे कुलसूम आओ, ए ज़ैनब आओ, ए हसन और हुसैन आओ, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। मैं क्या बताऊं कि सानिया ज़ैनब किस कदर बेकरार थी, उम्मे कुलसूम किस तरह पचाड़े खा रही थी, इमाम हसन किस तरह माँ से रुखसत हुए, हुसैन ने किस तरह माँ को रुखसत किया। लेकिन कुछ ऐसी बेकसी थी कि मौला दफन करने के बाद फिर मौला अपने को संभाल न सके, खड़े हो गए, कब्र रसूल पर रुक करके आवाज दी, ऐ अल्लाह के रसूल, आपके बाद मेरे ऊपर क्या गुजर गई, ये आपके पहलू में आने वाली नेकी बताएगी। इस ज़माना किस कदर फिर गया, किस कदर ज़माना फिर गया, मेरे ऊपर क्या गुजरी, ये आपके पहलू में है। जिन लोगों ने इस मेहमानदारी से अल्लाह का एहतमाम किया है, जो हज़रात शरीफ हैं, इन सब की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। मामूल हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद सबका गुनाह कबीरा सगीरा को बख्श दे। ख़िलाफ़त इमाम में हम सब को अपनी मारिफत अता फरमा। पैगम्बर अकरम की मारिफत, सिद्दीक़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत, अइम्मा मासूमीन जो ख़ुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत, ताकि हमारी मौत जाहिलियत की मौत न हो। परवरदिगार परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मखलूस हम देखकर ज़दा हों, बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल वाली अता फरमा। साहिबान औलाद नहीं उन्हें औलाद अता फरमा। साहिबान औलाद उनकी औलाद को दुनिया और आखिरत में उनका बेहतरीन जानशीन करार दे। कुफ़ार व मुशरिकीन व मुनाफ़िकीन व यहूद व नसारा के शर से तमाम साहिबान ईमान की जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। सहूनियों, उनके हमनवाओं, उनकी खुशबुराई करने वालों को ज़लील व रुसवा कर दे, इन्हें अनीस को नाबूद कर दे। खालने वाले परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, परचम कुफ़र व निफ़ाक़ को सरनिगूं कर, बाला सना के